الرحیم ارشاد فرمایا حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، تراویح کے بعد رمضان شریف میں پہلی رات میں شروع میں کچھ سو جاتا ہوں، تراویح کے بعد اول رات میں کچھ سو جاتا ہوں، کئی مرتبہ پیشاب آتا ہے، 12 بجے گیا، پونے 2 بجے گیا اور 3 بجے گیا، اور پھر نیند بالکل نہیں آتی۔ سحری کھا کر معمولات مقررہ، سحری کھا کر قرآن شریف کی تلاوت، یاسین شریف، مناجات مقبول کی منزل، شجرہ عربی میں درود شریف منظوم، حزب البحر، اور اب فضل الہی اور توفیق الہی سے پڑھ لیتا ہوں، سحری کے بعد سے نماز فجر تک۔ دیکھا قرآن کریم کی معمولات مقررہ، قرآن شریف کی تلاوت، یاسین شریف، مناجات مقبول کی منزل، شجرہ عربی میں درود شریف منظوم، حزب البحر اور فضل الہی توفیق الہی سے پڑھ لیتا ہوں، اور پڑھتا رہا پھر کچھ تسلسل ریاحی ہو گیا، یعنی پیٹ میں پیشاب کا تقاضا ہوا، اٹھ گیا، ٹہلا، کچھ چلا پھرا، کچھ رکاوٹ ہو گئی، پھر وہیں بیٹھ گیا، پھر کچھ تسلسل ہوا، پیشاب لگ گیا، میں نے سوچا کہیں نکل نہ جائے، اس لیے بیت الخلاء چلا گیا۔ اب پیشاب وغیرہ سے فراغت کے بعد طبیعت ہلکی ہوئی، چونکہ پیشاب کو بار بار جانا پڑتا ہے، اس لیے تیمم کر لیتا ہوں۔ رات کو نماز سے پہلے جو حالات معمولات پیش آتے ہیں، انہوں نے فرمایا چونکہ پیشاب کو بار بار جانا پڑتا ہے اور بار بار وضو کرنا ایسی عمر میں، بڑھاپے میں مشکل ہوتا ہے، اس لیے تیمم کر لیتا ہوں۔ مٹی کا لوٹا رکھا ہوا ہے، جب بھی پیشاب کو جاتا ہوں تیمم کر لیتا ہوں۔ ایسے ضعف کی حالت میں بار بار وضو کون کرے گا؟ ایسے ضعف اور کمزوری کی حالت میں بار بار وضو کون کرے گا؟ ورنہ الحمدللہ پہلے یہی تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ فضل الہی سے ہمیشہ باوضو ہی رہنا ہوتا تھا۔ دیکھا جوانی میں جب وضو ٹوٹتے ہیں ان لوگوں کے وضو ٹوٹتے ہی نہیں، تو اس وقت فرمایا الحمدللہ ثم الحمدللہ فضل الہی سے ہمیشہ باوضو ہی رہنا ہوتا تھا، رات ہو دن ہو باوضو رہنا۔ اور اب ضعیفی آ گئی، کمزوری آ گئی، اب بار بار وضو کی ہمت نہ رہی، اس لیے لوٹا رکھ رکھا ہے، جب پیشاب کو گیا یا وضو ٹوٹا فوراً تیمم کر لی تاکہ بے وضو نہ رہیں۔ اور یہ عادت کب بنی؟ جب جوانی سے اس پر محنت کی تھی، جب بڑھاپے میں بے وضو نہیں رہا جاتا، اور جب شروع سے ہی بے وضو پھرتا ہو، بغیر غسل ہی لوگ پھرتے ہوں، تو بتاؤ ان کو کہاں سے عادت پڑے گی؟ ان کو بے وضو رہنا کیسے چبھے گا کہ ہمارے چبھ رہا ہے، بے وضو ہوں، میں جلدی سے وضو کروں۔ تو ہمیشہ باوضو ہی رہنا پہلے ہوتا تھا، اور اب بڑھاپے میں کون وضو کرے؟ اللہ اکبر۔ طالب علم اور بے وضو رہے، شاباش شاباش، جیتے رہو۔ ہارے ہوئے نوجوان ہو اور بے جان ہو، حالانکہ جوان کو تو باجان ہونا چاہیے، یعنی چست نہ کہ سست۔ توبہ توبہ، طالب علم اور سست اگر پیٹ کی معدے کی خرابی ہے، اس وجہ سے باوضو نہیں رہ سکتا تو معذوری ہے، ایسے ہی کوئی اور بیماری ہے تو معذوری ہے، اور اگر ایسا نہیں تو طالب علم اور بلا وضو رہے، بڑی کمی کی بات ہے۔ طالب علم بے وضو رہے، بڑی کمی کی۔ آگے جگہ ہے، آگے پہلے ہی دور بیٹھ کے آنے والے کہاں بیٹھیں گے؟ اللہ جو طالب علم باوضو رہتا ہے وہ طہارت کی ضیافت کر رہا ہے، ضیف مہمان کی جتنی اچھی ضیافت مہمانی کی ہوگی وہ اتنا ہی خوش ہوگا۔ طالب علم باوضو جب رہتا ہے تو وہ پاکی کی مہمان نوازی کر رہا ہے، تو جو آدمی مہمان کی مہمان نوازی زیادہ کرے گا
وہ مہمان اتنا ہی خوش ہوگا، تو وضو بھی تو خوش ہوگا اور وضو کرنے والا بھی خوش ہوگا۔ کل پرسوں یہاں مغرب کے بعد جو ذکر ہوتا ہے، نوجوان بچے آتے ہیں تو مغرب کے بعد 10 منٹ ذکر ہوتا ہے، اس میں کے بعد میں نے ان سے بچوں سے کہا تھا کہ رات کو باوضو سونے کی کوشش کریں، اتنی تو ہمت کر لیں کہ رات کو باوضو ہو کر سونے کی کوشش کریں۔ آج سبق مل رہا ہے کہ طالب علم کا طالب ہو اور علم مولا اللہ کے علم کا طالب ہو، اللہ کا طالب ہو، اور پھر وہ باوضو رہے دن میں بھی۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے ان سے کہا تھا رات کو باوضو ہو کر سونے کی کوشش کریں، وہ بستر پاک ہو، اگر نیچے کی چارپائی کا اعتبار نہیں ہے، گدے کا اعتبار نہیں ہے، تو پاک چادر اس کے اوپر بچھا لیا کریں دھلی ہوئی، اور باوضو ہو کر سوئیں۔ وضو ہو کر کے ایسا ہے جیسے ہتھیار لگا لیے ہو۔ الوضو سلاح المومن، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ وضو مومن کا کیا ہے؟ تو وضو کیا ہے؟ مہمان، اور مہمان کی طالب علم کر رہا ہے مہمان نوازی، یعنی جب بھی وضو ٹوٹے فوراً وضو، جب بھی وضو ٹوٹے فوراً وضو، تو وضو کی اتنی دیکھ بھال کر رہا ہے طالب علم، تو پھر فرمایا وہ مہمان اتنا ہی خوش ہوگا، وضو بھی خوش اور وضو کرنے والا بھی خوش۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فراغ بول یعنی استنجا فرمانے کے بعد تیمم فرمانے لگے۔ استنجا فرمانے کے بعد تیمم فرمانے لگے۔ کون؟ حضور پاک علیہ السلام۔ بعض صحابہ اکرام نے عرض کیا یہاں قریبی سامنے پانی ہے، وہاں وضو ہو جائے گا، سامنے ہی پانی موجود ہے، پانی نہ ہو تو تیمم ہے۔ تو بعض صحابہ اکرام نے عرض کیا یہاں قریب ہی سامنے پانی ہے، وہاں وضو ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا عجب، کیا عجب کہ وہاں تک نہ پہنچوں، کیا عجب کہ وہاں تک نہ پہنچوں اور روح بلا طہارت بلا پاکی کے نکل جائے۔ واہ رے واہ۔ یہ ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کی شان، اور حضور کے امتیوں کو کچھ پرواہ پچھوا نہیں، سنتے ہی نہیں ہیں۔ 2 فرض پڑھنے جائیں گے جمعے کی، 8 کے نمازی اور اپنا بھاگیا میں۔ حالانکہ مسجد میں اگر حافظ ہے تو کسی عالم کو جمعہ پڑھانے کے لیے بلانا چاہیے، تاکہ وہ کوئی دین کی بات بتلائے، کوئی دین کی بات سنائے۔ ہفتے میں جو لوگ آئے ہیں جمعے کے دن، تو ان کے پلے کچھ دین کی بات لگے، وہاں دین کی بات سناؤ بھی، جب بھی لوگ سننے کو تیار ہیں۔ برآمدے میں بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، اپنا یوں دیکھ رہے ہیں گھڑی کتنی دیر ہے، 2 فرض پڑھنے ہیں تو بھاگ جانا یہاں سے۔ دین کی ضرورت مسلمانوں کو نہیں۔ اگر ضرورت ہوتی تو یوں کہتے لاؤڈ اسپیکر کیوں نہیں لگایا، تاکہ باہر والے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمیں بھی سن جائے۔ ضرورت ہوتی تو کہتے نا، چھوارے بٹ رہے ہوں، لڈو بٹ رہے ہوں، تو اب آپا دھاپے ہاتھ ماریں گے ایک ایک چھوارے کے اوپر، چاہے منہ پھٹو چاہے ناک پھٹو۔ دین کی بات سننے کی فرصت نہیں۔ ہائے ہائے، دین ہمارا محتاج ہے، بولو، یا ہم دین کے محتاج ہیں؟ اور دین کسے کہتے ہیں؟ اللہ، اس کے رسول کا حکم۔ دین کسے کہتے ہیں؟ اس کا حکم، اسے کہتے ہیں دین۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یہاں قریب ہی سامنے پانی ہے، وہاں وضو ہو جائے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کیا عجب کہ میں وہاں تک نہ پہنچوں اور روح بلا طہارت کے نکل جائے۔ بولو بھائی، روح اس حال میں نکلے کہ ہم باوضو ہوں، ہے نا، ہمارے ذمہ کوئی فرض نہ ہو، کسی کا کوئی حق نہ ہو، اور باوضو ہوں، فرشتہ لے کر لینا آئے تو باوضو کی حالت میں ہماری روح نکل رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور رات میں بڑھاپے کی حالت میں معذوری ہے، بار بار پیشاب بیماری ہوتی ہے بڑھاپے میں، تو بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو بار بار وضو کرنا مشکل ہے، صرف نماز کے لیے وضو کر لیں گے۔
لیکن اس سے پہلے جو معمولات پڑھے جا رہے ہیں وہ بے وضو تھوڑا ہی پڑھوں. اب تسبیح پڑھ رہا ہوں بے وضو، تسبیح پڑھ رہا ہوں بے وضو. مولوی صاحب جی میری وضو بار بار ٹوٹ جا، تسبیح پڑھوں نہ پڑھوں؟ ہاں پڑھ لیا کرو. ایسے ہی مولوی صاحب نے جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی تو ایسے ہی ہیں تیرے جیسے ہی. ان کو بھی کسی مولا والے کی صحبت نصیب نہیں ہوئی، ورنہ وہ کہتے بتاتے یوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے کے قریب جانے سے پہلے ہی تیمم کر لیا تھا. تو تیمم کرنا ایسی حالت میں جب کہ معذوری ہو، کمزوری ہو، بڑھاپا ہو تو گنجائش نکل آئی نہیں نکل آئی. تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نائب رسول کہلانے کے حقدار تھے تو عمل کر کے دکھایا نہیں دکھایا؟ ہائے ہائے بلا طہارت روح نکل جائے. دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کا، پاکی کا کس قدر اہتمام فرما رہے ہیں. پانی پر پہنچنے سے پہلے ہی تیمم فرما رہے ہیں. پانی وہاں ہے اتنی دور، یہاں تو پانی نہیں، یہاں سے چلوں راستے میں موت آ سکتی ہے نہیں آ سکتی؟ ہیں تمہاری تو آنے کی نہیں دکھے. تمہیں تو کہہ دے گا جا کے نہا دھو لو، خوشبو لگا لو، جب تمہاری روح نکال لوں گا کہہ دے گا فرشتہ. جب نہیں کہہ سکتا تو ولیوں کو کیسے فکر ہے کہ میں ناپاک حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں. کس قدر اہتمام فرما رہے ہیں. پانی پر پہنچنے سے پہلے ہی تیمم فرما رہے ہیں. حالانکہ نبی اور رسول کی روح، سنو، حالانکہ نبی اور رسول کی روح بغیر اجازت کے نہیں نکالی جا سکتی. نبی کی روح جب فرشتہ آ کے اجازت لے گا جب روح نکالی جائے گی. ہمیں کون پوچھے بھائی؟ ہے نا، ہمیں کون پوچھے؟ فرشتہ آ کر پہلے اجازت لیتا ہے نبی سے، رسول سے. تو حضور اللہ میاں نے بھیجا ہے اگر اجازت ہو تو روح نکال لوں، اگر اجازت ہو تو روح نکال لوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا انسان کی شکل میں کہ جاؤ ہمارے نبی موسیٰ کو لے آؤ. اب وہ فرشتہ انسان کی شکل میں گیا. آپ نے دیکھا جو نبی سے آدمی ہے تو فرمایا کون ہو، کیا بات ہے، کس لیے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہو، کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا میں ملک الموت فرشتہ ہوں، آپ کو کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو لینے آیا ہوں. اور کس حالت میں تھا؟ انسان کی حالت. تو آپ نے فرمایا اور رکھو، اب ایسا مارا دبا کے تماچا آنکھ نکال دوں، میں نکال لوں تیری روح، تو کیا نکال لے گا میری؟ ایسا تماچا مارا اور آنکھ نکل گئی باہر. بس ملک الموت فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا، یا اللہ دیکھ تیرے بندے نے کیا کر دیا. فرمایا تم نے اجازت لی تھی؟ جی نہیں. انہوں نے پوچھا تھا، میں نے کہہ دیا اس لیے آیا ہوں روح نکالنے. فرمایا تو پھر؟ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پھیرا، رحمت کا، آنکھ ٹھیک ہو گئی. اور پھر فرمایا اب جاؤ جا کے سلام کرو اور ان سے کہو میں ملک الموت فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر اجازت ہو تو میں آپ کو لے چلوں، آپ کی روح نکالوں. آ گیا ڈنگ نہیں آ گیا؟ آ گیا. ایسے ہو نبی جلالی. تو جب نبی جلالی ہوتے ہیں اور جمالی بھی ہوتے ہیں، نرم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کیا تھی؟ اگر کسی نے ادھر تماچا مار دیا، ادھر کا گال بھی ادھر کر دے، لے بھائی ایک اور مار لے، اپنا جی خوش کرے. بدلہ لینے کی اجازت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھی. اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا اگر کسی نے تمہارے ایک تھپڑ مارا، تمہارے ذمہ فرض ہے اتنے ہی زور سے تم بھی ایک تھپڑ مارو. اگر تمہارا کسی نے ایک دانت توڑا ہے تمہارے ذمہ بھی فرض ہے، اگر نہیں توڑو گے تو گنہگار ہوگے، اس کا بھی دانت توڑو. والجروح قصاص، اگر زخم کسی نے تمہارے لگایا ہے تم بھی اس کے زخم لگاؤ. یہ موسیٰ علیہ السلام کی. تو جمالی بھی ہیں پیغمبر، جلالی بھی ہیں. تو جب پیغمبر جلالی اور جمالی ہیں تو ولی اللہ بھی جلالی اور جمالی ہوتے ہیں. کسی کو فیض پہنچتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، وہ جلالی ہوتے ہیں. کسی ولی کو فیض پہنچتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، وہ جمالی ہوتے ہیں. اور کسی کو فیض پہنچتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اعتدالی ہوتے ہیں، درمیان میں. جیسی ضرورت ہوئی ایسے ہی ہو گئے.
جلال کی ضرورت ہوئی جلال، جمال کی ضرورت ہوئی جمال، اور اعتدال کی ضرورت ہوئی تو اعتدال۔ اب تمہیں کون سے پیر کی ضرورت ہے، کون سے ولی کی ضرورت ہے؟ لیکن مجھے تو ایسے کی ضرورت ہے جب غلطی کرو تھپڑ مارے میرے، کہ وہاں چلے جا فلاں شہر میں، وہاں ہے ایسے پیر، ہوتے ہی کسر نکال دیں، غلطی برداشت نہیں کرتے۔ میں تو ایسا چاہوں کہ مجھے پیار سے سمجھائے، وہاں چلا جا جلال آباد، جلال آباد چلا جا، وہاں جلال کا نشان ہی نہیں ہے، وہاں چلا جا، سمجھ میں آئی؟ اور اگر تجھے ضرورت ہے اعتدال کی، سمجھاوے بھی، سمجھ میں نہ آئے تو کٹائی بھی کریں، چلا جا تھانہ بھون، سمجھاویں پیار سے نرمی سے، نہ سمجھ میں آئے تو پھر کٹائی بھی کریں، ٹھکائی بھی کریں، تو چلا جا حضرت تھانوی کے پاس۔ ایک آدمی آیا ہے، بات سمجھ رہا ہے، سمجھا رہے ہیں، بیچارہ سیدھا سادہ آدمی سمجھا رہے ہیں پیار سے، مثالیں دے دے کہ انہوں نے کہا جی میں سمجھ میں آ گئی، اچھا سمجھ میں آ گئی جی، بس سمجھانا ہی مقصد تھا، جاؤ، کتنے پیار سے سمجھا۔ ایک آدمی آ کے کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں عیسائی ہو جاؤں، تو فرمایا پھر؟ فرمایا جی بس یوں جی چاہتا ہے وہ عیسائی بن جاؤ، مجھے مذہب اسلام بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، تو پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا بس حضرت میں تو اب عیسائی بنوں گا۔ بس حضرت نے قریب کو آگے کو ہو کے ایک تماچا مارا، اور مار کے تماچا فرمایا جا دور ہو جا، کل کا ہوتا ابھی جا کے عیسائی ہو جا، تیرے جیسے کہ اسلام کو ضرورت نہیں۔ دیکھا، ضرورت تھی نا، کٹائی کر دی، سمجھایا تھا اسلام کا، کٹائی کر دی، تھپڑ مارا، جا یہاں سے دور ہو جا، تیرے جیسے کہ اسلام کو ضرورت نہیں ہے، کل کا ہوتا عیسائی آج ہو جا، جا۔ بس تماچا لگتے چلا گیا۔ وہ تماچے کا جو اثر تھا، کبھی سر میں، کبھی پیر میں، کبھی منڈے میں، کبھی ہاتھوں میں، کبھی پیر میں، ہم کو بھاگا پھرے وہ اثر۔ گھر جا لیا وہ تماچا ہی نہیں نکلتا اندر سے۔ آخر کے یہ ہوا کہ وہ جو دھول تھی اندر گھسی ہوئی عیسائیت کی گندگی، وہ نکل کے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کچھ دن کے بعد آیا، آگے السلام علیکم، وعلیکم السلام، فرمایا کہاں سے تشریف لائے؟ جی میں وہ ہوں فلاں جس نے یوں کہا تھا، اور آپ نے ایک دھول ایسی ماری کہ ساری دھول عیسائیت کی نکل گئی، ساری دھول ہی ختم ہو گئی عیسائیت کی، ایسا دھول آپ نے مارا۔ تو دیکھو ضرورت تھی نہ تھی؟ ایسے بھی پیر ہوں، ایسے بھی مولوی، ایسے ہی ہوں جیسے تو مسلمان عیسائی ہونا چاہوں، ایسے کا کیا علاج ہے؟ آئی سمجھ میں کچھ؟ فرشتہ آ کر پہلے اجازت لیتا ہے، ہاں، مگر اس کے باوجود پتہ ہے کہ بغیر اجازت کے روح ہماری نہیں نکلے گی، اس کے باوجود کیا فرما رہے ہیں، کیا عجب ہے کہ وہاں تک نہ پہنچوں۔ یہ سبق ہمیں سکھانا تھا نہیں تھا؟ اور روح نکل جائے، یہ ہے عمل کا اہتمام اور شریعت کی پاسداری۔ جسے بیٹھے کمزور سے بڈھے جو رات کو اٹھ کے ایک دفعہ وضو کر کے وضو نہیں رکی بیماری کی وجہ سے، تو آسانی ہو گئی نہیں ہو گئی؟ ایک مٹی کا لوٹا رکھ لیا، جی یہ ڈھیلا رکھا ہے، جو ہاتھ تمہارا تیمم میں 3 فرض ہیں۔ اول نیت پاکی کی کرو، ایک ضرب مارو یوں، اور منہ پہ سارے منہ کو پھیر لو، کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ دوبارہ مارو، بائیں ہاتھ دانے ہاتھ پہ اس طرح سے پھیر لو، اور یہ دانا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ اس طرح پھیر لو، کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ ہو گیا تیمم۔ کیا کرنا پڑا؟ ہو سکتا ہے لیٹے لیٹے بھی نہیں ہو سکتا، وضو لیٹے لیٹے مشکل کو کرا دے تو کرا دے۔ یہ ہے عمل کا اہتمام اور یہ ہے شریعت کی پاسداری۔ حالانکہ آپ کی ہر چیز باوضو ضیائی روشنی سے اور نور علی نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تمام بدن نورانی تھا۔ ایک دفعہ پوچھا تھا کسی کافر نے، کیا نبی بھی سوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نبی کی روح، نبی کی آنکھیں سو جاتی ہیں، نبی کی روح نہیں سوتی، دل نہیں سوتا۔ نبی کی آنکھیں سو جاتی ہیں، دکھ رہا سوتے ہوئے، لیکن دل نہیں سوتا۔ تو جب دل ہی نہیں سویا تو روح کہاں سے، وضو کہاں سے ٹوٹ جائے نبی کی؟ اسی لیے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیا، پڑھانی تھی 4، سلام پھیر دیا، السلام علیکم السلام علیکم،
اب صحابہ چپ کہ 4 پڑھا کرتے تھے عصر کی، آج 2 کی پڑھائی حضور نے۔ ایک صحابی نے ہمت کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز میں قصر ہو گیا یا جناب کو بھول لگ گئی؟ اللہ کا حکم ہو گیا ہو، بیچ میں آ گیا کہ 2 پڑھاؤ، اب 4 کی احکام بدلتے رہتے تھے، تو کیا قصر ہو گئی نماز میں یا آپ کو بھول لگ گئی؟ تو آپ نے فرمایا نہ مجھے قصر ہوئی اور نہ مجھے بھول لگی، نہ اللہ نے قانون بدلا نہ مجھے بھول لگی، میں نے تو پوری پڑھائی۔ اب تو اور صحابہ بھی نہیں حضرت 4 کے بجائے 2 ہی پڑھائی۔ اچھا، وہیں کہیں کھڑے ہوئے اللہ اکبر 2 اور پڑھا دی، 2 اور پڑھا دی، 4 ہو گئی، چھٹی ہو گئی، نہ سجدہ سہو نہ کچھ۔ اور بات ہوئی تو علماء نے لکھا ہے اس کا مقصد مطلب یہ ہے کہ نبی سے بات کرنے میں امتی کی روز کی نماز نہیں ٹوٹتی، جیسے نماز میں اللہ سے بات کرنے میں وضو اور نماز نہیں ٹوٹتی، ایسے ہی نبی سے نماز میں بات کرنے میں ابھی نماز ہی میں ہے، سرکار نماز سے باہر نہیں ہوئے۔ تو نماز میں صحابہ نے بات کی، حضور نے جواب دیا، تو نماز اثر ہمیں تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھنی پڑے گی، میں بات کر لی ختم ہو گئی نماز۔ لیکن وہاں حضور سے بات کرنے میں نماز نہیں ٹوٹی، اس لیے 2 رکعت اور پڑھا دی، 4 پوری ہو گئیں۔ وہ نبی کے ساتھ مسئلہ خاص تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کیا؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا واجعل فی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا۔ سبحان اللہ۔ مناجات مقبول میں بھی یہ دعا لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، حضور کہہ رہے ہیں اے اللہ میرے دل میں نور کر دیجئے، میری آنکھ میں نور کر دیجئے، میرے کان میں نور کر دیجئے، میرے پٹھوں میں نور کر دیجئے، میرے گوشت میں نور کر دیجئے، اور میرے خون میں نور کر دیجئے، میرے بالوں میں نور کر دیجئے، میری کھال میں نور کر دیجئے، اور میری زبان میں نور کر دیجئے۔ تو تھے نورانی نہیں جو سر سے پیر تک، بال بھی کھال بھی ہر چیز آپ کی ضیائی روشنی سے پر نور، لیکن اس کے باوجود آپ طہارت باوضو رہا کرتے تھے۔ کوئی تو وجہ ہے جو آپ باوضو رہتے تھے، کوئی تو وجہ ہے جو آپ باوضو رہتے تھے۔ یہاں بڑھانے وہ تھے حاجی خورشید، سانپ کا کاٹا ہوا جھاڑا کرتے تھے، وہاں کانزلے جھاڑ رہے تھے، جھاڑتے رہے 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، تو مریض جوں کا تو کھڑا ہے، پانی بج رہا ہے، پھوٹ کے یہاں سے خون بھی نکلنے لگا پانی مارتے میں، وہ بولتے ہیں۔ تو حاجی خورشید مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجہ بلند فرمائے، انہوں نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے، تم نے سانپ تو نہیں مار دیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، حالانکہ مار دیا تھا کسی نے۔ تو پھر انہوں نے پانی مارا، پھر وہی حال ہے۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ سے پانی لے کر سارے ٹب وب کو دوبارہ سے پاک کیا، اور اپنا آپ بھی نہائے اور پاک وضو کر کے پھر پانی پڑھ کے ڈالا، پھر شروع کیا۔ تو اس کی زبان سے نکلا ارے بھائی، اتنا کہا تو ارے بھائی، بچوں سے انہوں نے ہاتھ روک کے کہا کہاں اس کا بھائی؟ وہ بلایا، وہ آ گیا، پیچھے تھا، بعد میں آیا تھا۔ تو نے اس سانپ کو مارا ہے؟ کہ ہاں جی میرا مار دے۔ بتا کیوں نہیں، بے وقوف ہو؟ 5 گھنٹے ہو گئے ہمیں ٹوٹ کے لیے ہمارے ہاتھ پیر، پانی مارتے 5 گھنٹے ہو گئے۔ انہوں نے پھر پانی دوسرا رخ بدلا اور پڑکوں سے پلایا اور پانی تیرا ختم، ہاں اسے ہٹا دیا، منہ سوج گیا پانی بجتے بجتے۔ اس کے بعد نمک، اس کے کڑوے پتے، اس کے نیم کے کھلائے، اس نے کہا کڑوے لگ رہے ہیں، کہنا ٹھیک ہے بھائی، ختم ہوا تھا۔ تو آپ نے دیکھا ذرا شک ہو گیا اثر کیوں نہیں ہو رہا، تو اپنے کو پاک کیا، پھر دوبارہ سے وضو کیا تاکہ عمل کے اندر کمزوری نہ ہو۔
ہائے ہائے ہائے، یوں کہیں اولیاء اللہ کا اللہ والوں کے پاس لگنا فرض ہے اس دور میں، خاص طریقے سے ان کی صحبت کا حاصل کرنا فرض ہے، اس کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ تو گئی جب دور تھا یوں کہا کرتے تھے وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری، اب تو فرض کے درجے میں ہے، اور یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں فرما گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 75 سال کی تھی۔ کتنی عمر؟ 75 سال کی۔ آپ لیٹے ہوئے تھے اوپر کمرے پہ، محلے میں سے عورت کے کراہنے کی آواز آئی، کراہنے کی ہائے ہائے کی آواز آئی درد میں، تو آپ برداشت کرتے رہے، آواز آتی رہی، نہیں برداشت ہوئی تو آپ نیچے تشریف لائے اور نیچے آ کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا خادم سے، آواز دی اسے، سلیمان دیکھیے محلے میں کسی کے بچہ ہونے والا ہے کہ درد ہو رہا ہے؟ اس نے آ کے خبر دی، ہاں فلاں کے یہاں عورت کے درد ذہ ہو رہا ہے، بچہ پیدا ہونے کا درد ہو رہا ہے، وہ تڑپ رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا اللہ۔ حضرت اٹھے، تشریف لے گئے غسل خانے میں اور جا کر غسل فرمایا، غسل فرض ہو رہا تھا۔ کتنی عمر تھی؟ 75۔ اب 70 سال کے عمر میں ہی جو گئے عورتیں، اس سے کیا پردہ کریں؟ تو بڈھا، اس سے کیا پردہ کریں؟ اور وہاں 75 سال کی عمر میں غسل فرض ہو رہا۔ آ رہی سمجھ میں؟ کچھ نہیں آ رہی شریعت، کہ بوڑھے سے بھی پردہ اتنا ہی ہے جتنا جوان سے ہے، بلکہ بوڑھے سے زیادہ پردہ ضروری ہے، کیونکہ جوان کے اندر رکنے کی طاقت ہے، بوڑھے کے اندر رکنے کی طاقت ختم ہو چکی۔ تو حضرت نے غسل فرمایا، غسل کر کے پھر تعویذ لکھا اور فرمایا سلیمان یہ لے جاؤ اور جا کے کہہ دو کھبی ران میں باندھ دیں، اور جب اللہ کا حکم ہو جائے تعویذ کھول دینا، کل کو صبح کو یہاں پہنچا دیں۔ بولو بھائی، کب سے درد میں تڑپ رہی تھی؟ اور پھر غسل میں بھی کچھ دیر لگی ہوگی، تعویذ لکھنے میں بھی کچھ دیر لگی ہوگی۔ اب کریں برداشت اتنے لوگ، ادھر گڑ پڑوا کے لے جا رہے ہیں، تعویذ لے کے جا رہے ہیں بندھوانے کے لیے، ادھر بھاگ لے ڈاکٹرنی کے پاس۔ کیا اثر کرے گا تعویذ اور کیا اثر کرے گا گڑ؟ جاؤ تم تو ادھر کو لڑک گئے، جاؤ وہیں، اللہ نے تمہیں انہی کے حوالے کر دیا، تمہارا پیسہ کھل رہا ہے، جاؤ وہاں خرچ کرو۔ ورنہ تو اللہ کا نام پڑھوا کے کھلا دیتے اور کچھ صدقہ کرتے، 1500 روپے صدقہ کرتے تو اللہ تعالیٰ اتنے چیرا پھاڑی سے تو جان بچا دیتا۔ ڈاکٹر نے کہہ رہی ہے ابھی تو 3-4 دن ہیں، اب آگے درد منہ سے لے کے درد میں بھاگ گئے تھے، اب آگے وہاں پہلے تعویذ ہی باندھ دیا لے کے، ہم پوچھ رہے دن پورے ہیں؟ میں کہا ہاں جی، مغالطہ بھی تو ہو سکتا ہے، 1 مہینے بعد بھی تو پیدا ہو سکتا ہے، 6 مہینے بعد بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ مسائل کی کتابوں میں دیکھو ہی لکھا ہوا ہے، ایک حمل سے بچہ 2 سال میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک بزرگ پیدا ہوئے تھے، ایک لڑکا پیدا ہوا 2 سال میں، جب بیوی یوں کہتی رہی شوہر کا انتقال ہوا، میں تو کسی حال سے ہوں، تیرے جب کسی حال سے اتنے دن ہو گئے بچہ تیرا ہوا نہیں، پیٹ تیرا پھول رہا ہے، میں جھوٹ تھوڑے بول رہی ہوں، بچہ ہے میرے پیٹ میں۔ اچھا، وہ اقرار کرتی رہی، لوگ کہہ رہے کیسا کمال ہو گئے۔ مسائل کی کتاب میں لکھا 2 سال کی عمر، 2 سال تک بچہ پیٹ میں رہ سکتا ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ناخن بھی بڑھ رہے تھے اور ان کے منہ میں دانت بھی نکل رہے تھے، ہے نا؟ آپ نے دیکھا مرغی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے چونچ مارتا ہے اور سوراخ ہو جاتا ہے، اور پھر ماں نے دیکھ لیا، مگر اس کے باوجود مرغی اس کو توڑ کے نکالتی نہیں، محبت ہے اس بچے سے لیکن توڑتی نہیں چھلکے کو، وہ اپنا بھی دم لیتا رہے گا، طاقت بڑھتی رہے گی اور پھڑپھڑاتا رہے گا، چونچے مارتا رہے گا، یہاں تک کہ اسے محل کو توڑ کے باہر نکل آتا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ بس جی انہوں نے بھی دیکھ لیا بیوقوف پلے پڑ رہے ہیں ہمارے، یہ اچھے آسامی ہیں، کہنا بھائی بچہ کو بچا لو یا بچہ کو بچا لو، آپریشن ہوگا تو کیا کہیں، مشورہ بس جی کر دو آپریشن،
بچہ بھی بچ جائے گا، بچہ بھی بچ جائے گا، تو دونوں آپریشن کر. ہاں اب آئے نا ڈھنگ میں. ابھی 5-6 دن کا قصہ ہے. ایک آدمی یہیں کا، وہ ڈاکٹرنی کے پاس، انہوں نے کہہ دیا کچھ کا کچھ. پھر بڑھانے لے گئے، اس نے کہہ دیا آپریشن ہوگا. پھر دوسری کے پاس، انہوں نے کہا دوسری کے پاس لے جاؤ، دوسرے ڈاکٹر نے وہاں لے گئے، انہوں نے کہا آپریشن ہوگا. میں نے کہا تیسرے کے پاس لے جاؤ، تیسرے کے پاس اسپتال میں لے گئے سرکاری. انہوں نے کہا کچھ فکر نہ کرو، بچہ صحیح پیدا ہوگا نارمل، تم اسے گھر لے جاؤ اور جا کر کے اپنا آرام کرو. اگر درد ہوا رات کو تو لے آئیے. رات کو 1 بجے درد ہوا، پھر لے کے یہاں سے بھاگے. اچھے خاصے بچہ پیدا ہوا، نہ آپریشن ہوا نہ کچھ ہوا. اور وہاں دن میں چیڑا پھاڑی کرنے کو وہ تیار تھے. جہاں گھر والی نے جو کہا مر گئی، وہی سوچا تو ہے سارا گھر مر گیا، سارا گھر مر گیا میرا. تو مگر اسے بچاؤ، کسی طرح اسے بچاؤ. بس درد تو ہو گئی گا، نہیں ہوتا جانوروں کا نہیں ہوتا کہ بھائی ہو نہیں ہوتا. پرانی بڑی بڑھیاں ہوتی تھی، وہ ان کو سمجھایا کرتی تھی کہ برداشت کر. ہم نے دیکھا دائیوں کو کہ وہ تماچا مار رہی ہے اس کے منہ پہ، سانس لے. اب وہ تماچا مروا لے گے کوئی دائی سے؟ پیٹ پھڑوانا منظور ہے مگر ترکیب پہ چلانا منظور نہیں. تو جب بچے کی عمر پوری ہو جائے گی ماں کی پیٹ کی، جبھی تو دنیا میں تشریف لائیں گے یا پہلے حاضر ہو جائیں گے؟ جب دنیا میں سے سانس پورے ہو جائیں گے جبھی تو آخرت میں جائیں گے. جب پہلے کو چل دے گا یا مطلب پہلے جا رہا قبرستان میں جا کے لیٹوں کہ بھائی جیسے یہاں کی زندگی کے سانس ہیں، ایسے ہی ماں کے پیٹ کی بھی زندگی ہے. کسی کو کتنے دن تک رہنا ہے، کسی کو کتنے دن تک رہنا ہے. جی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے. بچہ 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے. اب 6 مہینے میں اگر کسی کے ہو جائے جب مصیبت، اور 9 مہینے سے اوپر 1 دن بھی ہو جائے جب مصیبت. سمجھے؟ ایک آدمی کے، ایک کی عورت کے ہوا بچہ پیدا تو وہ 6 مہینے میں ہی ہو گیا. اچھا جی 6 مہینے بچہ ہو گیا. اب لوگ آ رہے ہیں ملنے جلنے والے دوست احباب، مبارک ہو صاحب مبارک ہو، بچہ پیدا ہوا ہے. ہاں بھائی تمہیں مبارک ہو. کیا نام رکھا صاحبزادے کا؟ بھائی پوچھا ہی کریں کیا نام رکھا. کہنے اس کا نام رکھا ہم نے جبرائیل. ہے جبرائیل؟ ہاں کہنے کہ جبرائیل سے کم بھی ہے وہ، جو 9 مہینے کا سفر 6 مہینے میں پورا کر کے آ لیا وہ جبرائیل سے کچھ کم ہے. تو آپ نے دیکھا کم سے کم مدت ہے، وہ حلال کا کہا جائے گا. شادی ہونے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو 6 مہینے میں وہ حلال کہا جائے. اور آج کا دور خدا کی پناہ، سب لوگ جانتے ہیں، مجھے سنانے کی ضرورت نہیں کیسا گندا ماحول اس وقت میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اتنی وقت لگا اور وہ تعویذ حضرت نے لکھ کر دیا اور جا کر اس کے بندھوایا. جب وہ بچہ پیدا ہو گیا سلیمان خادم نے آ کے اس کے اطلاع دی حضرت بچہ پیدا ہو گیا ہے. تب حضرت آرام گاہ میں تشریف لے گئے. سمجھ میں آئی؟ اور آج رات کو آ کے تعویذ دے دو جی، اب وضو ہو یا نہ ہو. اب یا تو اس کی ماننے اس کی لحاظ کیونکہ دعوت بہت کھلاوے، جو یہ بیچارہ دعوت بہت کھلاوے، ہدیہ تحفے بھی دے رہے ہمیں. اب اگر تعویذ نہ دیا کہیں ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے. بے وضو ہی لکھ کے تعویذ دے رہے ہیں. اللہ ناراض ہو یا راضی ہو، لیکن یہ راضی ناراض نہ ہو جائے. یہ جو آیا ہے ہمارا چاہنے والا تو بیچارہ بہت خدمت کرتا ہے، دعوتیں کھلاتا ہے، ہدیہ بھی تحفے بھی دیتا ہے. اس کو بے وضو ہی تعویذ لکھ کر دیا جا رہا ہے. اسے بھی کچھ تمیز نہیں کہ حضرت باوضو بھی ہیں کہ نہیں. ابھی تو سو کے اٹھے ہیں. بولو اللہ کے ولیوں کی تلاش ضروری ہے کہ نہیں؟ یا ہمارا جیسے ڈھونکی دیکھ لیا کہ وہ لمبا کرتا لمبا امامہ بندھا ہوا، اب کہنا بھائی حضرت جی میں واقعی حضرت جی ہیں. تجھے کیا پتہ حضرت جی ہیں؟ ذرا لین دین کر کے دیکھ پتہ چل جائے گا. 7 سفر میں رہ کے دیکھ تجھے پتہ چل جائے گا. ایک مولانا صاحب کے ساتھ ہم دعوت میں تھے، اس نے لا کے رکھ دیا سوجی کا حلوہ. اور وہ بھی سیدھا سادہ سا نہیں، گھی بھی کوئی تر نہیں تھا اس میں. اصلی گھی کا زمانہ تھا جب. تو اب تو پتہ نہیں کہیں کا زمانہ ہے. تو وہ جب بلایا چائے
کالی، پتہ نہیں اس دودھ میں دکھا کے ہٹا لیا تھا، ایسی کالی چائے۔ اب وہ بھر کے پیالہ ان کے مولانا کا کے، اب مولانا کے دیکھتے ہی ناک میں دماغ میں بل پڑ گئے اور کہنے لگے جا ذرا پانی لے گا گلاس میں۔ وہ تو گیا پانی لینے، وہ جو چائے تھی آدھی اس میں سب میں ڈال دی تھوڑی تھوڑی سی۔ اب وہ جو حلوہ تھا وہ جو اپنا آگے سے ذرا سا اوپر کو چڑھا دیا۔ ایک نے کہا جی یہ کیا کر رہے، یہ کیا کر رہے؟ کہنے لگے اسے پتہ تو چل جائے گا، کہاں کھا لینے، چپٹا رہے گا ہماری جان کو۔ جی حضرت جی کھا لو، حضرت جی کھا لو۔ یہ تو مولانا صاحب کا قصہ ہے۔ اور ایک اللہ والے کا سناؤ ایسا ہی قصہ۔ ان کے سامنے بھی سوجی کا حلوہ آیا اور چائے آئی، تو آپ نے اس حلوے کو آگے سے اٹھا کے اوپر رکھ دیا، جگہ تھوڑی سی اس میں سرکا کے تھوڑی سی جگہ کر دی، پتہ نہ چلے، اور وہ چائے اپنا آپ پیتے رہے۔ میں نے کہا آپ نے یہ ایسے کیوں کر دیا، اسے حلوے کو یوں کو سرکا دیا؟ فرمایا دیکھے گا اس کا جی خوش ہو کہ کھا تو لیا میرا حلوہ۔ ہو گیا فرق دونوں میں، عالم میں اور اللہ والے میں ہو گیا فرق۔ انہوں نے کیا کہا تھا پھر چپٹے گا، سمجھ لے گا کھا تو لیا نا، جان بچے گی ہماری۔ اور وہ اللہ والا کیا کہہ رہا ہے، دیکھے گا کہ میرا حلوہ تھوڑا سا تو کھایا ہے، جی خوش ہوگا۔ تو جی خوش کرنے کی خاطر انہوں نے حلوے کو سرکایا ہے۔ ہمارا کھانا بس کا نہیں، ہمارے کو ابکائیاں لگوانی، جو کھا نہیں جاتا تو کیا کریں۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ والے کا اور عالم کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ عالم اور مولوی ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک ہے خالی عالم اور ایک ہے مولوی، علم مولا ہو جسے ہے مولوی۔ تو کہاں چھوڑی تھی بات؟ باوضو رہنے پر۔ یہاں سے چلی تھی بات کہ حضرت تھانوی نے باوضو ہو کر، اتنا لمبا چوڑا قصہ سنایا، کچھ سمجھ میں آئی؟ نقطے نہیں آئے، کتنے نقطے سمجھ میں آئے؟ 75 سال کی عمر بھی سمجھ میں آ گئی، دوسرے کی تکلیف سن کر برداشت نہیں ہو رہی اللہ کے ولی سے، خادم کو فرما رہے ہیں پتہ لگاؤ کون تڑپ رہا ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آئی نہیں اس قصے سے؟ یا خالی تعویذ کیا آئی سمجھ میں؟ پھر تعویذ لکھا تو باوضو لکھا، یہ بھی سمجھ میں آئی؟ لیکن اس کے باوجود آپ باطہارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ کوئی تو وجہ ہے جو آپ باوضو رہتے تھے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مسواک بہت کرتے تھے حضور، رات کو دن میں، یہاں تک کہ انتقال کے وقت میں بھی آپ نے اشارہ کیا، حضرت عائشہ نے کہا مسواک، ہاں اشارہ سے فرمایا ہاں مسواک، اب مسواک پھیرنا۔ اتنی کثرت سے مسواک کرتے تھے تاکہ منہ کے اندر کوئی بدبو، کوئی چکناپن نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ میری گفتگو فرشتوں سے ہوتی رہتی ہے، میری گفتگو فرشتوں سے ہوتی رہتی ہے، اور فرشتوں کو ذرا سی بدبو بھی برداشت نہیں۔ سمجھ شریف میں آئی؟ ایھا الطلاب، آگے فرما رہے ہیں اے طالب علموں، آپ بڑے بڑے بیٹھے ہیں، آپ بھی تو طالب علم ہے نہیں ہے، علم سیکھنے آئے ہو نہیں؟ کون سا علم؟ علم مولا، مولا کا علم۔ جو اور بچے بیٹھے ہیں یہاں طالب علم پڑھنے والے مدرسوں میں، وہ تو ہیں طالب علم، جن پر عام طریقے سے طالب علم جن کو کہا جاتا ہے۔ وضو کے فضائل تو پڑھ لیے، مگر کیا فضیلت بلا علم مسائل اور عمل کیے حاصل ہو جائے؟ کیا فضیلت بلا علم کے اور مسائل پر عمل کیے بغیر حاصل ہو جائے گی؟ فضیلت حاصل کرنے کے لیے علم، مسائل اور عمل ضروری ہے۔ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم اور عمل۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرما رہے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں؟ تو آپ حضرات سن رہے ہیں، میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، تو کچھ تو دل میں خیال پیدا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم بھی آج سے باوضو رہنے کی کوشش پوری کیا کریں۔ یہ تو مقصد ہے سننے کا، عمل کرنا۔ اب میں کہوں کرو گے؟ ہاں جی کریں، نہ کرا جا کے تم نے تو میں کیوں وعدہ لوں تمہارے سے؟ یہ بھی ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہے۔ پہلے میں وعدہ لیا کرتا تھا۔ علی گڑھ میں جب تقریر ہوئی تو میں نے کہا، تقریر میں سنانے کے بعد سب لوگ مجمع متاثر ہوا، تو میں نے کہا بولو کون کون وعدہ کرتا ہے کہ میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا؟ تقریباً 70 آدمی کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا گنو کتنے ہیں؟ کہیں سب نے نکاح کھڑے اس لیے کیا تاکہ نشان لگا لیں لوگ، انہوں نے وعدہ کیا تھا داڑھی رکھی نہیں رکھی،
70 آدمیوں نے داڑھی رکھنے کا اعلان کیا اور وعدہ کیا۔ میں نے آگے حضرت کو اطلاع دی کہ یوں قصہ پیش آیا، تو حضرت نے فرمایا آئندہ وعدہ نہ لینا، آئندہ وعدہ نہ لینا۔ وعدہ کر لیا مجمع میں، پھر اس نے نہ کیا تو گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ تو آپ سے ہم وعدہ تو نہیں لے رہے ہیں، آپ سے ارادہ تو کو کہہ رہے ہیں، ارادہ کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا؟ آپ حضرات نے سننے کے بعد اتنا قصہ لمبا تھوڑا دماغ پریشان ہو رہا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب ہمت کر رہا ہوں بولنے کے لیے۔ آپ حضرات آئے ہیں، کہاں سے چل کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آنے کو قبول فرمائے۔ یہاں ایک طالب علمانہ شبہ ہوتا ہے، شبہ جسے جاہل لوگ اعتراض کہتے ہیں، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، سر سے پیر تک نورانی، دعا بھی یہ مانگ رہے ہیں نور 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 نور، تو پھر اپنے اعضاء میں نور ہونے کی دعا کیوں فرماتے تھے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نور ہیں تو پھر اپنے اعضاء میں نور ہونے کی دعا کیوں فرماتے تھے؟ یہ ہے طالب علمانہ شبہ۔ جواب یہ ہے کہ طلب زیادت کے لیے فرمایا کرتے تھے تاکہ دعا سے نور میں اور زیادتی ہو جائے۔ سمجھ میں آ گیا جواب؟ جواب اعتراض کا جو شک پیدا ہوا تھا اس کا جواب سمجھ میں آ گیا۔ کیوں دعا کریں جب خود حضور ہے ہی نور، تو پھر نور اور کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ نور اور زیادہ ہو جائے۔ اے طالب علموں کی جماعت، مشکات شریف سے پہلے ہدایہ، شرح وقایہ، کنز وغیرہ میں عبادتی اور معاملاتی مسائل آتے ہیں، لیکن جب مشکات شریف ہاتھ میں آئی تو فضائل کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے کیا اعمال کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر عمل کی فضیلت پڑھ لینے کے باوجود بھی عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تو علم برائے علم ہے، علم برائے علم۔ حقیقی علم وہ ہے جو مقارن بالعمل ہو، یعنی علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ یہی معنی ہے علم نافع ہونے کے کہ وہ مقارن بالعمل ہو۔ اصل تو بتقاضا ایمان یہ ہے کہ مومن باوضو رہے۔ اصل ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ مومن بہت سے تو اٹھنا تو مشکل، وضو کرنا مشکل، مجمع میں بیٹھے یہیں اپنا کام کرتے ہیں، چھپ کے اپنا کام یہیں بیٹھے بیٹھے کرتے رہیں گے، اور بعضوں کا تو خوشبو ایسی پھیلے کہ برابر والے بھی پریشان، سارا مجمع پریشان ہو جاتا ہے نا۔ لیکن اگر کسی کو ہو گئی تو آپ برا بھی نہ مانیں، کیونکہ اسے اب ہوئی تمہیں تھوڑی دیر میں اور ہو سکتے نہیں، سب کے ساتھ لگی ہے نہیں ضرورت۔ تو یہ ضرورت سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن احتیاط کرنا، جہاں تک ہو سکے احتیاط کرنا چاہیے۔ ابھی آپ نے سنا حضرت جی کا کہ جب پیٹ میں بے چینی پیدا ہوئی، گیس کا اثر ہوا، تو پیشاب خانے میں جانا ضروری ہے تاکہ وہ گیس بھی نکل جائے، پیشاب بھی نکل جائے، لیکن ٹہلنے لگے جائے ادھر ادھر کو، تاکہ یہ جو گڑبڑ سی پیٹ میں ہو رہی ہے ڈکار کے راستے سے باہر ہو جائے۔ 1-2 ڈکار آ کے پیٹ ہلکا ہو گیا، پھر وہیں بیٹھ کے اللہ اللہ شروع کر دی۔ دوسری مرتبہ پھر شدت ہوئی، ڈر ہوا کہیں پیشاب نہ نکل جائے، اب پیشاب خانے میں گئے۔ سمجھ میں آ رہے ہیں مسئلے مسائل نہیں آ رہے ہیں؟ اصل تو تقاضا ایمان یہ ہے کہ مومن باوضو رہے، اور اگر سردی ہے، پانی گرم نہیں ہے تو معذوری ہے، اور اگر معذوری نہیں ہے تو پھر بلا وضو رہنا کیسا؟ سمجھ میں آئی نہیں شاید؟ زبردستی تو نہیں کرنی شریعت تمہارے پہ باوضو رہنے کی۔ سردی ہے، پانی گرم نہیں ہے، معذوری ہے، کیا کریں؟ بڑھاپا ہے، وہ بار بار اٹھنے میں دقت ہے، پریشانی پیدا ہو، کیسے اٹھوں، معذوری ہے۔ ایھا السالکون والمہاجرون والمجاہدون، اے اللہ کے چاہنے والو، گھر کو چھوڑ کر آنے والو، اپنے جی سے مقابلہ کرنے کی ٹھاننے والو۔ یہ جی سے مقابلہ ہوگا نہیں ہوگا؟ جب وضو ٹوٹے گی وضو کرنی پڑے گی تو جہاد ہوگا نہیں ہوگا جی سے؟ اور جی کیا کہے گا؟ ارے پڑا بھی رہو، چاہے روح نکل جائے، پڑے گی۔ حتیٰ کہ ادب شیخ پیر کا ادب یہاں تک ہے
کہ اس کے چہرے پر بلا وضو کے نظر نہ پڑے۔ الحمدللہ، حضرت جی فرما رہے ہیں جلال آبادی، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، کیا کہا؟ الحمدللہ، کبھی بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر بلا وضو نظر نہیں پڑی، یہ فضل الہی ہے۔ یہ حضرت فرماتے تھے کہ فضل الہی ہے کہ میں نے کبھی اپنے شیخ کے چہرے پر نظر بلا وضو نہیں ڈالی، یہ فضل الہی۔ دیکھا سلوک کا ادب، اللہ کا راستہ جس سے سیکھ رہے ہو، جس بزرگ سے تعلق رکھے ہوئے ہو، اس کا یہی ادب ہے۔ جب شیخ کا ادب یہ ہے کہ اس کے چہرے پر بلا وضو نظر نہ پڑے تو ایھا المجاہدون والمہاجرون والسالکون، مشاہدہ رب میں، ہائے ہائے ہائے، کیسا جملہ، تڑپا دینے والا جملہ آیا ہے۔ فرمایا جب شیخ کے چہرے پر نظر بغیر وضو کے پڑنا ادب کے خلاف ہے تو جو رب کریم کی رحمتوں کا مشاہدہ کر رہا ہو اس کی نظر بلا وضو کیسی؟ ہائے ہائے، بمراقبہ مشاہدہ کل معائنہ ہو جاتا ہے۔ مشکات شریف میں سوال جبرائیل علیہ السلام کی حدیث میں ہے، مل احسان، احسان کیا ہے؟ جواب دیا گیا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، یعنی اس طرح اللہ کی عبادت کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، یہ کل معائنہ ہے۔ اور اگر ابھی ایسا نہیں ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یعنی تو اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تو تجھے یقیناً دیکھ رہا ہے۔ یہ مراقبہ ہے، اور مراقبہ کرتے کرتے مشاہدہ ہو جاتا ہے، اور مشاہدہ ترقی کر کے معائنہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو مراقبہ و مشاہدہ معائنہ بن جاتا ہے، اور معائنہ عین سے ہے، گویا عین یعنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، معائنہ میں عین ہے یعنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، تو پھر بلا وضو کیسے ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات کہی۔ جب پیر صاحب پہ نظر بے وضو نہیں ڈالتے ہو، بے ادب کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا دھیان جب لگاتے ہو تو تمہیں شرم نہیں آتی بے وضو ہو؟ مراقبہ کرتے ہو اور اللہ کی رحمت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، معائنہ کرنا چاہتے ہو، اور ابھی تو معائنہ میں تم نے بے وضوئی معائنہ مراقبہ ہی شروع کیا ہے۔ تو مراقبہ، پھر مشاہدہ، اور مشاہدے کے بعد پھر معائنہ۔ ہائے ہائے، کیا غضب کی بات کہہ دی۔ اب بھی اگر کوئی نہ پسیجے، پتھر دل ہو، اور اپنا آپ کو نہ سوچے کہ باقی مجھے ہر وقت باوضو ہی رہنا ہے، تو بلا وضو کیسے؟ گو اس کا مکلف نہ ہو، یعنی اللہ کا حکم نہیں ہے یہ کہ میرے بندے میری طرف نگاہ تو نے کی، بے وضو تھا، بے غسلہ تھا، میری طرف سے کوئی تجھ پر پکڑ نہیں، اس کو کہتے ہیں مکلف نہ ہو، مگر اس کے اخلال یعنی اس کے چھوڑ دینے میں کوئی گناہ نہ ہو۔ ارے گناہ یہ کیسی بات کرتا ہے؟ گناہ اے سالک داخل فی السلوک ہو کر اور مہاجر بھی ہو گیا کہ نفس کی طرف سے ہجرت ہو گئی، مجاہدہ بھی ہو گیا، جد و جہد کر رہا ہے، مراقبہ ہو کر مشاہدہ اور معائنہ بھی ہو گیا، تو یہ مومن ہمہ وقت عبادت میں ہے، اس کی پوری زندگی عبادت ہے، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ بعض مجالس میں عرض کیا جا چکا ہے۔ تو اور عبادت بلا طہارت نہیں، تو یہ مجسم عبادت بلا طہارت کیسی؟ یہ جسم بلا طہارت کا کیسا؟ قرآن پاک میں ہے، دلیل سن لو، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تعالیٰ تمہارے باہر چلنے پھرنے اور گھر میں رہنے سہنے کو جانتا ہے۔ باہر بھی گھر میں چلنے پھرنے کو ہر وقت تمہیں جان، تو اللہ کی نظر ہم پر ہر وقت، تو ہمیں بولو باوضو رہنے کی کوشش ہونی ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں رہو گے گناہ کچھ نہیں ہے، گرو ننگے ہم اور ناپاک، ہمیں کیا؟ ہاں اگر مرید ہوئے ہو اور اگر اللہ تعالیٰ کو کی چاہت ہے اور اللہ والا بننا چاہتے ہو تو پھر اس کی آداب سیکھو، اس کے آداب کس انداز کے ساتھ، اللہ اکبر، حضرت ہندی کی چھندی کر کے فرما رہے ہیں، پھر بھی ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی
پھر مجھے بھی اس میں ہندی کی چندی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے باہر چلنے پھرنے اور گھر میں رہنے سہنے کو جانتا ہے۔ جب اللہ ہمارے چلنے پھرنے رہنے سہنے کو دیکھ رہا ہے تو یہ چلنا پھرنا عبادت ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کہ بھائی جب اللہ ہمارے چلنے پھرنے کو دیکھ رہا ہے تو یہ عبادت ہونی چاہیے نہیں؟ اور عبادت بغیر وضو کیسی؟ عبادت بلا وضو ہونی چاہیے؟ لہذا جب گھر میں رہو یا گھر کے باہر نکلو تو باوضو رہو، ہے نا؟ جب گھر میں رہو یا گھر سے باہر نکلو تو کیا کرو؟ باوضو رہو۔ انشاءاللہ دل میں کہلی ہوگی کہ مان سے کہتے ہو ڈر لگ رہا کوئی پھنس جاؤں، اور اس سے لکھ کے رپورٹ کر دے جا کے کہیں، ہے نا؟ دل میں تو ٹھان لی۔ جب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے ہو تو بتاؤ تو ہمیں کتنے احتیاط کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور یہ ہر وقت کی احتیاط عبادت ہے، اور عبادت بغیر وضو کیسی؟ جی تو جب گھر میں رہو یا باہر نکلو تو باوضو رہو۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ دلیل پیش کی حضرت نے اس ساری تقریر کی، کیونکہ شریعت میں ہر کام دلیل کے ساتھ ہے۔ ہمارے یہاں اٹکل پچونی پہ بزرگوں نے ہانک دیا، جو بزرگوں نے کہہ دیا۔ بزرگ بھی ہمارے علماء دیوبند ہر چیز میں دلیل رکھتے ہیں، اس لیے کوئی دنیا کا آدمی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ آج تک کر سکا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ان بزرگوں کی اصولوں کے تحت چلنے کی، کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک تو یہ باوضو رہنا، اور ایک سانس تو سب کا چلتا ہے ہر وقت۔ اگر سانس پہ ذرا سا دھیان مسلط کر دو، اندر سانس جائے تو اللہ، اور باہر سانس آئے تو ہو، اندر سانس جائے تو اللہ، اور باہر سانس آئے تو ہو، اللہ ہو۔ جلدی جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سانس کو چلنے دو، سانس کو چلنے دو اپنی رفتار سے۔ وہ چل رہا ہے، تم تو اس کے اوپر اللہ کا نام مسلط کر دو۔ تو تو چل ہی رہا، اسے بھی رکھ لے سر پہ، کہیں کو اللہ کو۔ اندر سانس جائے تو اللہ، اور باہر آئے تو پہلے اللہ کے بغیر چلتا تھا، اندر بھی باہر بھی اندر بھی نہیں چلتا تھا۔ اب جب سے تم نے یہ تقریر سنی کہ ذکر پاس انفاس بھی کوئی ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی ہر سانس میں اللہ کا ذکر کرے، وہ یہ ہے اندر سانس جائے تو اللہ، باہر آئے تو ہو۔ کر سکتے ہیں نہیں؟ بولو آسان ہے کہ نہیں؟ بھائی بس میں جا رہے ہیں بیٹھے، گاڑیوں میں بیٹھے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل میں بیٹھے جا رہے ہیں، سانس چل رہا ہے، ہم راستے میں پیدل جا رہے ہیں، سانس چل رہا ہے، تو سانس پہ ذرا سا دھیان ہی تو رکھنے کی ضرورت ہے۔ بس دھیان رکھو، اور اس دھیان کو اس پہ مسلط رکھو، سانس پہ۔ کیا؟ باہر جاوے تو اسے لے کے جا، ہو کو، اندر جاوے تو اسے لے کے جا، کہیں کو اللہ، سانس کے اوپر سوار کر دیا، نہیں کر دیا اسے، ہے نا؟ آسان ہو گیا اللہ اللہ کرنا؟ نہیں، ہر وقت۔ تو جو ہر وقت اللہ کو یاد کرے تو ہر وقت باوضو رہنا اس کا ضروری ہوا کہ نہ ہوا؟ پھر نور علی نور ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں۔ حضرت جی آخر میں عطر کم لگاتے تھے، فرماتے تھے اب دماغ میں ضعف ہو گیا ہے، کمزوری ہو گئی ہے، اس لیے اب عطر کم استعمال کرتا ہوں، ورنہ جوانی میں اندر باہر سے عطر میں تر رہتے تھے۔ بستر کو دیکھو تو وہ تر ہے، تکیہ دیکھو تو وہ تر ہے، اوڑھنے کی چادر دیکھو تو وہ تر ہے، اندر کا بنیان دیکھو تو وہ عطر میں ایک سے ایک عطر، خوشبو شاندار، بڑی سے بڑی مہنگی، جو تقریباً ایسی کہ 20-20 ہزار روپے کی اتنی سی شیشی آتی، 20-20 ہزار کی اتنی سی شیشی آتی ہے، اور یہاں 10 روپے کی شیشی لا کے تھے لگا لیا، ہاں بس پر رہتا ہے کیوں ہمارا دماغ سڑا ہے۔ یہ لایا عطر خرید کے 10 روپے کی شیشی، جس نے عطر سونگ رکھے ہوں 50-50 ہزار کی شیشی آتی ہو، اور اب تو بہت مہنگا ہو گیا، اس سے بھی زیادہ مہنگی آتی ہیں، کئی لاکھ کی شیشی آتی ہیں۔ تو جنہوں نے اتنا مہنگا عطر سونگ رکھا ہو، بولو چکٹا ہوا تیل جو تم 10 روپے کا لائے ہو اسے سونگاؤ گے، اس کی جی کو تکلیف پہنچے گی، خوشی ہوگی؟ کیا؟ جیسا بودھا عطر نہ لائیو ہمارے پاس، کسی کے پاس بھی، تم چڑھا لو اپنی ناک میں وہ سڑا ہوا چکٹا ہوا تیل، تم چڑھاؤ، تمہیں کون منع کر رہا ہے؟
اس سے مجھے ایک بات سمجھانی تھی، وہ یہ ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں کی خوشبو میں دنیا کی خوشبو مقابلہ کر سکے ایک کبھی؟ وہاں کی خوشبو کے مقابلے میں ہلکی سے ہلکی بھی کوئی خوشبو جنت کی لے لو، دنیا کی بہترین سے بہترین خوشبو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنت کی ایسی خوشبو ہیں۔ تو جو آدمی انتقال کر گیا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، اللہ والا تھا اور کلمہ پڑھتے ہوئے اس کی روح پاس ہو گئی، چلی گئی، اور اس کو تم نے دفن کر دیا، اب تم اس کی قبر پہ جا کر کے پھول چڑھا رہے ہو، اگربتیاں جلا رہے ہو، خوشبو چھڑک رہے ہو، تو بولو اس کو تم جو قبر میں اللہ والا لیٹا ہے اس کو جنت کی خوشبوئیں مل گئی نہیں مل گئی تمہارے نزدیک؟ ہیں؟ بولتے ہی نہیں۔ وہ جو اللہ والا پیر صاحب کو دفن کر کے ہے، عالم حافظ شیخ الحدیث کو دفن کیا ہے، تمہارے نزدیک اس کو جنت کی خوشبو آ رہی نہیں آ رہی؟ اور جنت کی خوشبو کے مقابلے میں دنیا کی بہترین سے بہترین خوشبو بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، ہے نا؟ اب تم اوپر چڑھا رہے اگربتیاں جلا رہے ہو، پھول ڈال رہے ہو۔ اب اس پھول ڈالنے میں، عطر چھڑکنے میں دو باتیں، یا تو یہ اوپر کی خوشبو اندر پہنچ رہی، چار طرف سے تو قبر بند ہے، اور اوپر تم جلا رہے اگربتی، تو یا تو یہ اگربتیوں کی پھولوں کی خوشبو اندر پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگر نہیں پہنچ رہی تو یہاں جلانا بیکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اپنے گھروں میں جلاتے، مسجدوں میں جلاتے۔ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی تو میرا بھی وصول ہو جائے گا، ورنہ تو میرا دماغ تو ہو لیا ٹپ۔ کیا کہہ رہا تھا؟ خوشبو اندر جا رہی نہیں جا رہی ہے؟ تمہارے نزدیک خوشبو اندر نہیں جا رہی ہے تو اوپر ڈالنا جلانا، مسجد میں جلا دیتے، اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچے، نفع ہوتا۔ اور اگر خوشبو جا رہی ہے اندر، تم کہو اندر خوشبو جاتی ہے، تو جنت کی خوشبو کے سامنے یہ ایسا ہی ہے جیسے چکٹا ہوا تیل کسی اصلی عطر سونگھنے والے کی ناک میں جا لگا، دیکھو جی کتنا شاندار عطر، کیسے دفع ہو جا پڑے گا، نہیں کہے گا؟ نہیں کہے گا؟ تو قبر پہ میں نے یہ مثال دی ہے، اس سے خوشبو سے بات خوشبو میں نکل آئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی محبت اور اپنا خوف عطا فرمائے۔ ہم نے سلوک کو سیکھا ہی نہیں، ہم نے خانقاہوں میں وقت گزارا ہی نہیں، اللہ والوں کے پاس جا کے رہنا ہوا ہی نہیں، جہاں جا کر یہ ساری چیزیں ملتی تھیں اور وہ ہیرے بن بن کر خانقاہوں سے نکلتے تھے۔ گردن جھکاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔